اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطح المہاد ومسیل الرحاد ومقصب النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل قرت له الجباه وحدته الشفاء والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون صلوات پڑھنے پر محمد عزاداران سید الشہداء منتظران امام زمان پروردگار آپ سب کا یہاں غصہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بالآخر وہ دن آنے والے ہیں کہ جب مولا پوری زمین کو زمین پر رہنے والوں کو زندہ کرے اور امام جو ہیں وہ کچھ زندہ دلوں کے منتظر ہیں۔ میں نے کل بھی یا پرسوں بھی یہ عرض کیا تھا، یہ جو ایک اہم ترین سوال کہ مولا کب آئیں گے، یہ ہم نے اصل میں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں کب اپنے امام کے لیے تیار ہوں گا۔ اصل سوال میرا اپنے آپ سے۔ امام کو ایسے محب، ایسے حسینی چاہیے جو عادل مزاج ہو، کہ جو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عدالت الہی کے ساتھ پیش آتے ہو، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں۔ جب اس قسم کے عادل مزاج لوگ بڑھیں گے، اسی وقت آثار ظہور نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ امام ان کے منتظر ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، انقلاب لانا، قیام کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو، وہ تو مولا ایک صدا، ایک ندا دیں گے، لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ امام نے دنیا کی حکومت سپرد کرنی ہے۔ ابھی بھی عربوں پر مشتمل یہ دنیا ہے، پوری مشرق سے مغرب تک یہ سلطنت قائم ہوگی۔ یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربہ۔ امام کی حکومت کسی خاص ملک میں تو نہیں ہے، دنیا کے ہر مشرق سے ہر مغرب تک ہے۔ جب پوری دنیا امام نے اپنے کنٹرول میں لینی ہے تو حکومت کی جو باڈی ہے اس کو کتنے افراد چاہیے کہ جو دنیا کے ہر جگہ پر لوگوں کو عدل فراہم کریں۔ عدل وہی فراہم کرے گا نا جس کے اپنے اندر عدل ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، یعنی یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ امام عادل مزاج ناصرین کے منتظر ہیں کہ جن کی روح، جن کا قلب زندہ ہے اور اپنے امام سے متصل ہے اور وہ اپنے امام کی منشا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے کام میں رحم نہیں کرتے،
اور ایک دوسرے کے حق میں ظلم کر بیٹھتے ہیں، اگرچہ ہمیں عقیدت ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنے مولا پر، لیکن جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے اور چھوٹے چھوٹے کام میں چھوٹا چھوٹا ظلم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو مولا کس طرح دنیا کی حکومت ہمارے سپرد کرے؟ چونکہ امام کے ناصر وہ ہیں کہ جنہوں نے امام کی طرح عدل کو نافذ کرنا ہے، پوری دنیا میں برائیوں کو کاٹنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، دنیا کو امن آسائش کا گہوارہ بنانا ہے، دنیا ایسی بنانی ہے کہ آسمانی فرشتے جب دنیا کی طرف دیکھیں گے صلوات بھیجا کریں گے دنیا پر، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو پوری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ امام ہم میں سے 10-12 ہزار زندہ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ زندہ سے مراد جن کے قلب زندہ ہیں، جو مہدی کی منشا کے مطابق دھڑکتے ہیں، ان لوگوں کا انتظار ہے۔ جیسے امیر المومنین کے زمانے میں چاندے کی زندہ تھے، سارے تو زندہ نہیں تھے، ایک روایت جو ائمہ اہل بیت سے نقل ہوئی وہ کہتے ہیں 4 زندہ تھے، دنیا تو بہت ساری تھی لیکن 4 تھے جو ولایت پر قائم تھے، یعنی صرف یا علی نہیں کرتے تھے، با علی بھی تھے، علی کے ہمراہ بھی تھے، اور مولا کو ان سے بھی بڑی محبت تھی، مولا کو ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ میسم تھے، ابو ذر تھے، سلمان تھے، عمار تھے، یہی 4-5 آدمی تھے، چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے واقعاً بیعت کی ہوئی تھی۔ بیعت یعنی اپنے آپ کو اپنے امام کی منشا پر بیچ دینا، یعنی اماموں کی مرضی خریدنی اور اپنی مرضیاں بیچنا۔ بیعت یہی ہے نا کہ مولا میرے جو احساسات ہیں، جو خیالات ہیں، جو میری خواہش ہے وہ تجھے بیچتا ہوں، تیری خواہش، تیرے احساسات اور تیرے فرامین کو اپنی زندگی کی اساس بناتا ہوں، تیری نگاہ سے دیکھوں گا، تیری چال کے ساتھ چلوں گا، تیری گفتار کے ساتھ بولوں گا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں ولایت پر چلنے والے موالی۔ تو مولا اس قسم کے موالیوں کے منتظر ہیں، محبین تو ہوتے ہیں ہر دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب میں سے انہی جوانوں پر مولا کی خاص نگاہ۔ میں کیوں بار بار جوان کہتا ہوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں یہی آیا ہے، اصحاب المہدی شباب لا کہول فیہم، مہدی کے سارے ناصر جوان ہیں، ان میں کوئی بوڑھا نہیں ہے۔ اگر کوئی بوڑھے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے یا آنکھ میں سرما ہوتا ہے، سب کے سب جوان ہیں۔ اب یہاں بوڑھے لوگ ناراض نہ ہوں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ بوڑھے لوگوں نے تو نہیں نا لڑنا تو جوانوں نے ہے، بوڑھوں نے سرپرستی کرنی ہے۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ بوڑھوں نے تربیت کرنی ہے، امام کے سپرد اپنے جوان کرنے ہیں، ان کی خدمات اپنی جگہ، لیکن وہ جو فوج ہے جس نے لڑنا ہے وہ سارے کے سارے جوان ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جوانی انسان کی عمر کی جو ہے وہ یوں سمجھو بہار ہے، جیسے ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے نا، مہینوں کی بہار ماہ رمضان ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جوانی جو ہے یہ پوری میری عمر کی بہار ہے۔ اور اس جوانی میں جیسے ماہ رمضان میں انسان کوئی عمل کرے اس کا کئی گنا ثواب ملتا ہے، جوانی میں نیکی کا بھی بڑا ثواب ملتا ہے، کئی گنا ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جوانی میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو یہ شیوہ انبیاء ہے۔ اور جوان وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کی حمایت کی تھی، اور یہ بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دین اسلام کی دعوت شروع کی تو عرب کے جوانوں نے میری مدد کی، عرب کے بوڑھوں نے نہیں کی، یہ سارے جوان تھے۔ علی جوان تھے، عمار جوان تھے، ابو ذر جوان تھے، یہ سارے جوان تھے۔ فرماتے ہیں کہ جوانوں نے میری مدد کی اور میں نے عرب پر حکومت کی۔ تو جس طرح اس پہلے محمد کی مدد کرنے والے ناصر جوان تھے، آخری محمد کے ناصر بھی جوان ہوں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بھی جوان ہوں گے، جو وہ جوان جن کے مولا منتظر ہے، ہم میں سے ہر جوان کے منتظر ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ آج میں انشاءاللہ
ظہور کی علامات پر گفتگو کروں گا، اور اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 155 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے بلاخر تم کو آزمانا ہے اور ہر صورت میں آزمائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 155 نمبر آیت، یہ بھی ان آیات مہدویت میں سے ہے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قبل الظہور کے حالات اور علامات کو بیان کر رہی ہے، کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ظہور سے پہلے کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ خوف، دنیا پہ خوف آئے گا، اور آج ہم خوف کو محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا وہ کس قسم کا خوف ہے؟ فرمایا الموت الابیض والاحمر، دنیا میں سفید موت آئے گی اور سرخ موت۔ سرخ موت وہ لڑائی والی، خون والی موت ہے جس میں لوگ مارے جائیں گے، جنگیں ہوں گی، اور موت الابیض فرماتے ہیں سفید موت سے مراد ایسی بیماری پھیلے گی پوری دنیا میں کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر بتانے والا کون ہے؟ بتانے والے علی ہیں کہ جو قیامت تک نگاہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مہدی کے ظہور سے پہلے سفید موت ہے، اور پھر تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کالطاعون، جس طرح طاعون پھیلتا ہے اور لوگ مرتے ہیں وہ بھی پھیلے گی، لوگ خوفزدہ ہوں گے اور وہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ لہذا آیت کے مطابق پہلی نشانی خوف، اور دوسری نشانی آیت کہہ رہی ہے والجوع، بھوک، قحط، پیداوار میں کمی، اس کو بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، چیزیں کم ہو رہی ہیں، مہنگی ہو رہی ہیں، دن بدن جو ہے انسان وہ پہلے والی حالت محسوس نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جب بستی والے گناہ کریں گے تو پھر خدا آسمان اور زمین کی برکتوں کو کم کر دے گا، لیکن اگر یہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، پروردگار نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے آخر الزمان میں گناہ زیادہ ہو رہے ہیں تو بھوک بھی جو ہے بڑھ رہی ہے، پیداوار کم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آیت میں ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لوگوں کے پاس مال کم ہوگا، مال پر ظالم قابض ہونا شروع ہو جائیں گے، وَالْأَنفُسِ، لوگوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی اموات زیادہ ہو جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، الہی برکتیں کم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابروں کو بشارت دو، وہ جو اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا ایک علمی موضوع ہے چونکہ بالاخر علامات کا موضوع، اور میرا موضوع مولا امام زمان کے ظہور اور ان کی معرفت پر گفتگو ہے، تو لہذا میں باقی بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے فضائل چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ اگر میں اس دنیا میں چلا جاؤں پھر موضوع سے دور ہو جاؤں گا۔ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں وقت تھوڑا سا ملا ہے، جتنا ہو سکے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں، اپنے زمانے کے امام کی قربت کو پالیں۔ تو موضوع کے مطابق علامات ظہور کو میں نے آج موضوع بحث قرار دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس آیت کی روشنی میں کون کون سی علامات بیان ہوئی ہیں۔ تقریباً مولا پر 18,000 روایتیں ہیں، شیعہ سنی کتب کو اگر شامل کیا جائے 18,000 روایتیں ہیں، اور ہمارے محقق علماء سنی شیعہ سب مل کر تقریباً 12 علامتیں نکالتے ہیں کہ جو صحیح ترین روایات سے ثابت ہیں۔ انشاءاللہ اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے ان 12 علامتوں کی طرف اشارہ کروں گا، چونکہ اس کے بعد شہنشاہ وفا پر بھی کچھ بیان کرنا ہے، کچھ ان کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، چونکہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ آیا کوئی علامتیں نکل آئی ہیں، ظاہر ہو گئی ہیں، ہم زمانہ ظہور کے ساتھ ہیں نہیں ہیں؟ یہ انتظار، یہ کیفیت، یہ سوالات اپنی جگہ ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ تقریباً 7 علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، 5 باقی ہیں جن کے ہم منتظر ہیں۔ میں سب سے پہلے ان 7 کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت جو روایات میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوں گے بلکہ دین کے دشمن بنیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن باطناً کافر ہو جائیں گے۔
دینداری نہیں ہوگی، نام دین کا ہوگا، سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، خدا کی مخالفت میں ہوں۔ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ رحم کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہر کام میں ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے زیادتی ہو رہی ہے۔ نمازیں باتیں تو اللہ جانتا ہے کتنی خالص ہیں اور کتنی ریاکارانہ ہے، وہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دینداری والی جگہوں پہ رش کم ہے، برائی کی جگہوں پر بھیڑ زیادہ ہے، اور زیادہ ٹائم اللہ کی سرکشی میں گزرتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم اگر کوئی گزارتے ہیں بے نام مسلمان، میں عام طور پر یہی کہا کرتا ہوں کہ 5 نمازوں کا ٹائم آپ شمار کر لیں تو شاید 1 گھنٹہ میں نہیں بنتا۔ وہ 1 گھنٹہ پتہ نہیں وہ کیسے ہم اللہ کو دیتے ہیں، باقی پورا ٹائم کدھر گزر رہا ہے، کتنے گھنٹے پتہ نہیں کیا کچھ بولا جاتا ہے، کیا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وہاں مجھ جیسا چلا جائے کہ 20 منٹ میری بات بھی سن لو، تو وہ 20 منٹ بڑے اوکھے گزرتے ہیں، اور بار بار ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ یہ 20 منٹ کیسے پورے ہوں گے۔ علماء سے استفادہ نہیں ہوگا، دیندار لوگوں سے استفادہ نہیں ہوگا، دین کی جگہ خالی ہوں گی۔ تو آپ نماز کے ٹائم دیکھ لیا کریں، دین کی جگہ خالی ہیں، اور جہاں برائیوں کے مرکز ہیں، کلب ہے، وہاں بھیڑ ہے، ختم ہی نہیں ہوئی۔ یہ پہلی نشانی، تقریباً یہ نشانی ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ دوسری نشانی، معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں ہوں گی، اور جنگ ختم نہیں ہوگی، مسلسل جنگ رہے گی، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، اور لوگوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ اور میں تو خود دیکھ رہا ہوں، بڑے عرصے سے عالم اسلام میں جنگ ختم نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ جنگ کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے اور قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں عراق ایران کی جنگ، اس کے بعد اب سوریہ میں حالات، پھر عراق میں حالات، پھر افغانستان میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوئے، اور اب یمن جو ہے وہ بمباری کی زد میں۔ مسلمانوں پر کفار مسلط ہیں، یا خود مار رہے ہیں، یا مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پر ایک اور قوت آ گئی بے پناہ قتل عام کرتے ہوئے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، بڑے عرصے سے یہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، اور مغربی لوگ بے پناہ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کبھی کس گروپ کو، کبھی کس گروپ پر، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ خون جو رنگین خون بہ رہا ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کا بہ رہا ہے۔ اور اللہ کرے ان کو عقل آئے، اور خدا کرے یہاں کوئی ایسی حکومت قائم ہو کہ یہ ہمارے بھائی بھی کوئی پرسکون زندگی گزاریں، اور یمن میں بھی پرسکون زندگی قائم ہو، اور باقی مسلمان ممالک میں بھی سکون کے حالات ہوں۔ لیکن معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے یہ خون کی ہولی اسی طرح دنیا کھیلتی رہے گی۔ تیسری جو چیز ہے، معصوم فرماتے ہیں دنیا پر ظالم حکمران قابض ہو جائیں گے۔ ظالم حکمران کیا کریں گے؟ لوگوں کی جانوں سے کھیلیں گے یا لوگوں کا مال کھائیں گے۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا اس کو مار دیں گے، اور اگر کوئی چپ کر کے بیٹھا رہے گا اس کا مال کھاتے رہیں گے، لوگوں کے اموال پر قابض ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ ظالم سماج، وہ ممالک کہ جن کے اندر اتنی ثروت ہے، مثلا عراق کے اندر اتنا تیل ہے، ٹریلین لیٹر پتہ نہیں کتنے اس کے وہ کہتے ہیں تیل ہے، لیکن عراقی لوگوں میں فقر ہے۔ افغانستان قدرتی گیس سے بھرا ہوا ملک، سونے کی کانیں ہیں، ہیرو جواہرات کی کانیں ہیں، لیکن افغانیوں کی حالت دیکھ لیں، وہی آتے ہیں جنگ کے بہانے گروپوں کو لڑا کے جگہوں پہ قبضہ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ نکال کے لے جاتے ہیں، اور بھی دنیا میں استحصال ہو رہا ہے۔ یعنی جن کی دولت ہے انہیں کچھ نہیں مل رہا، دوسرے لوگ جو ہے وہ قابض ہو رہے ہیں۔ اور عام حالت میں بھی دنیا کے اندر ظالم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہر روز اتنے ٹیکس، اتنا مال لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے۔ یہ ہوگی تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی، چوتھی علامت، معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے معاشرتی حالات خراب ہو جائیں گے، لوگوں کا کلچر خراب ہو جائے گا، گھروں کا نظام خراب ہو جائے گا، گھروں میں کے جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے وہ خراب ہو جائیں گے، میاں بیوی کے اندر حالات ٹھیک نہیں رہیں گے، ادھر نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ادھر طلاق کی بات شروع ہو جاتی ہے، بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا، چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، ہمسائے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ وہ جو معاشرتی طور پر ایک ہمدلی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احساس ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں بھائی چارہ
ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، مومن بھائی بھائی ہیں، وہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، لیکن عملاً کوئی ایسی بات نظر جب بھی کوئی موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تو فیملی کے اندر عزیز ترین رشتہ دار ایک دوسرے کے حق میں رحم نہیں کر رہے، بھائی بھائی پر رحم نہیں کر رہا، بچے ماں باپ پر رحم نہیں کر رہے، ماں باپ بچوں پر رحم نہیں کر رہے، یعنی عجیب کوئی حالت بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی وہی منظر ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں اور ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ معصوم فرماتے ہیں اسلام کا ظاہر رہ جائے گا لیکن اسلام کی روح اور باطن مسلمان ملکوں سے ختم ہو جائے گا۔ بظاہر ہم مسلمان ہیں، مسجدیں بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، امام بارگاہ ہے، نام ہمارے مسلمانوں جیسے ہیں، شاید ریش بھی رکھی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، سب کچھ ظاہر میں ہے، لیکن باطن ہمارے اعمال، ہمارا کردار، وہاں اسلام کی کوئی بات نہیں۔ اب دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک چلے جائیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن کلچر سارا مغربی، حتیٰ کہ ہمارے گھروں کی یہ حالت ہو گئی ہے، گھروں کا اندرونی کلچر، ہمارے رویے، ہماری پسند ساری مغربی ہے، اور مغربی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جب بچہ جوان بڑا بوڑھا فرق نہیں کرتا، جب موبائل کھولتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر کیا دیکھتے ہیں، کس کلچر کو دیکھ رہے ہیں، اکثر یہی حالت، کس کو لائک کر رہے ہیں، یہ جس کو لائک کر رہے ہیں اسی کے گروہ میں ہیں۔ اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے، میڈیا نے کچھ اس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے ہمیں گھیرا ہوا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اسلامی حقیقی کلچر تھا ہمارا وہ ہم سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک یہ مسئلہ، اور اس کے بعد آخری بلکہ وہ چھٹی نشانی جو ہے فرماتے ہیں کہ ناگہانی موتیں ہوں گی، یعنی کل آپ ایک آدمی کو دیکھیں گے یہ ٹھیک ٹھاک ہے، آج اس کے مرنے کی خبر، 2 گھنٹے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ ٹھیک تھا، اب پتہ چلا جی وہ فوت ہو گئے۔ ناگہانی موتیں دنیا میں بڑھیں گی، ہم تقریباً اسی چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ 7ویں نشانی معصوم فرماتے ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا۔ کافی ٹائم ہو گیا، اپنی زبان کو صلوات سے معطر فرمائیں، اللہم صلی اللہ علیہ کر رہے ہیں، یہ وہی کثرت والا گروہ ہے، لیکن وہ جو صابرین ہیں، جو امام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہوں گے وہ بھی ہیں، اگرچہ وہ کم ہوں گے لیکن ہیں، لیکن اتنے بھی کم نہیں ہوں گے، اتنے ضرور ہوں گے کہ اگر مولا ظہور کریں یہ اقلیت اکثریت پر حاکم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی گفتگو دجال کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں چونکہ بہت سارے سوالات ہیں دجال کے بارے میں کہ یہ کوئی شخص ہے، یہ کون ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دجال کا لفظ انجیل میں آیا، اسلام سے پہلے اہل انجیل نے دجال پر گفتگو کی، اور ہماری بھی روایات یہ کہتی ہیں کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے دجال سے ڈرایا، یعنی ہر نبی کے دور میں دجال تھا۔ اب دجال ہے کیا؟ یہ نام ہے یا صفت ہے؟ نہیں عزیزان، یہ صفت ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس شخص کو دجال کہا جاتا تھا جو تانبے پر سونے کا پانی چڑھا کر بطور سونا بیچتا تھا۔ جیسے عام طور پر کچھ سنارے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ تانبے کو سونے کے طور پر، بس جو بھی حق کو باطل سے ملائے اور خالص میں ناخالص ملائے وہ دجال۔ دجال کو شخص نہیں ہے، یہ ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں دوسرے فرقوں والے، یہ ان کی کہانیاں ہیں کہ وہ ایک شخص ہوگا جس کے یہاں آنکھ لگی ہوگی اور وہ ایک گدھے پر بیٹھا ہوگا اور گدھے کا قدم 1 میل کا ہوگا اور اس کے پاس 2 پہاڑ ہوں گے اور یہ ہوگا۔ آدم کی اولاد اب تک جو چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہی ہے، 2 آنکھوں والی ہے، اور ان کا قد و قامت یہی ہے۔ وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہماری احادیث میں اہل بیت نے ایسی کوئی کہانی ہمیں نہیں سنائی۔ اگر کوئی کہانی آئی ہے تو ان کی طرف سے آئی ہے کہ جس کی ہمارے علماء نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ساری روایتیں جھوٹی ہیں، ان کی سند میں کذاب ہیں، یہ ہماری روایتیں نہیں ہیں۔ دجال کون ہے؟ مولا امام صادق سے پوچھا گیا، فرمایا جو بھی تجھے دین میں دھوکہ دے وہ دجال ہے۔ اب یہ جو دجال زمانہ ظہور سے پہلے آئے گا
یہ بھی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اور وہ دجال جس سے عیسیٰ لڑیں گے اس کے بارے میں بھی آج کروں گا، ٹائم کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ۔ ظہور سے پہلے جو دجال ظاہر ہوں گے وہ کون ہیں، ان کی کیا علامات ہیں؟ میں 4-5 علامتیں ہیں جو روایت بحار الانوار کے اندر جناب صعصع بن سوحان امیر المومنین کے شاگرد ہیں، ان سے یہ روایت نقل ہوئی اور صحیح و سند تمام علماء اس کی تائید کرتے ہیں۔ 5 علامتیں ہیں اس دجال کی۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اس کی ایک آنکھ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی سواری پر سوار ہے کہ جو ایک قدم میں 1 میل طے کرتی ہے۔ اچھا، تیسری علامت کیا ہے اس کی؟ تیسری علامت یہ ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ سمندروں کے نیچے بھی جاتا ہے اور پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ پانچویں علامت کیا ہے؟ یہ جہاں بھی جائے گا وہاں قحط شروع ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ غریب اور مسکین ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے اموال کو چھینے گا۔ ایک اور علامت بھی بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ یہ جب بھی بولے گا پوری دنیا میں اس کی آواز گونجے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کسی انسان کی صفات ہیں یا ایک کلچر ہے یا ایک نظام ہے؟ یہ کچھ انسانی صفات نہیں ہے، انسان بولے تو پوری دنیا میں آواز جائے۔ بھئی ایک انسان جتنا بھی طاقتور ہو اس کی آواز چلو چند فرلانگ چلی جائے گی، چلو 1 میل تک چلی جائے گی، پوری دنیا میں نہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان تو نہیں ہے کہ جو زمین وہ دریا کے نیچے چلا جائے اور اسی طرح زندہ باہر ہو جائے اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ مشینوں کے ذریعے اگر کرنا ہے تو پھر سسٹم ہے۔ لہذا ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں دجال قبل الظہور وہ نظام ہے جو پوری دنیا پر پھیلے گا، وہ سسٹم ہے جو پوری دنیا کو جکڑے گا، وہ صہیونی نظام ہے، اور ہم ابھی تک ہم کچھ نہ کچھ اس کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ بہت غور سے توجہ کریں، یہ جو کہا گیا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے اور وہ پوری دنیا کو دیکھے گا یا پوری دنیا تک اپنا پیغام اس آنکھ کے ذریعے پہنچائے گا، تو وہ ساری باتوں پر توجہ کرتے ہوئے آپ غور کریں، یہ میڈیا کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ میڈیا کی ایک ہی آنکھ ہے، وہ جو ٹی وی سے نشر ہو رہی ہے شیشے والی وہ بھی ایک آنکھ ہے، اور وہ جو کیپچر کر رہی ہے کیمرے کی وہ بھی ایک آنکھ ہے۔ یہ جو ہمارے موبائلوں میں آگے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ ایک آنکھ ہے، تو وہ ایک آنکھ ہے جو کیپچر بھی کر رہی ہے اور وہی ایک آنکھ نشر بھی کر رہی ہے، اور ہر گھر میں موجود ہے اور ہر شخص کے پاس ہے اور اس کی جیب میں ہے، اور وہ اس آنکھ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنی دل میں زیارت کرواتا ہے اور کتنی دفعہ اس آنکھ کو دیکھتا ہے۔ تو دجال کی آنکھ ہم سب کے گھروں میں پہنچ چکی ہے، اور یہ آنکھ کیا کرتی ہے؟ حق و باطل کو مخلوط کر کے پیش کر رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کو خالص حق مل رہا ہے؟ سوشل میڈیا آپ کو کیا دے رہا ہے؟ خالص ٹی وی سارا سچ بولتا ہے، موبائل پہ آپ سب کچھ جو دیکھتے ہیں وہ سب سچ ہے، عین حقیقت ہے۔ ہاں کچھ سچی باتیں بھی ہیں، کچھ جھوٹی باتیں بھی ہیں۔ یہ دجال کا کام ہے، خالص کو ناخالص سے ملا کر پیش کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ خدائی کا دعویٰ، آج یہ لوگ یہ صہیونی نظام جو پوری دنیا کو اپنی من پسند حکومتوں کے ساتھ، دنیا میں ان کی حکومتیں نا، ان کے چاہنے والوں کی، وہ ایک ایران ہے کہ جہاں ایک مولا کا سپاہی بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا کے شرق و غرب کو للکار ہے، لیکن پوری دنیا میں یہی لوگ ہیں، انہی کے گماشتے ہیں۔ یا آج ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے للکارا ہے، تو یہ کبھی کبھی کوئی نور آتا ہے، لیکن پوری دنیا میں جو ہم رنگ دیکھ رہے ہیں وہ انہی کا ہے، یا ان کی حکومتیں ہیں یا ان کے بنائے ہوئے کی حکومتیں ہیں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدائی کا دعویٰ، جو چاہتے ہیں وہ پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ جس طرح کا اقتصادی نظام لائے ہیں پوری دنیا اسی کو فالو کر رہی ہے، جو سیاسی نظام یہ کہتے ہیں وہ پوری دنیا فالو کرتی ہے، جو لوگوں کا گھروں کا کلچر وہ چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ مجھے سچ بتائیں، آج آپ دیندار اسلامی گھروں کے اندر بھی بے حجابی دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے؟ بے حجابی اسلام کا کلچر ہے یا ان کا کلچر؟ حتیٰ کہ وہ گھر جو پورا سال حجاب کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر وہاں بھی بے حجابی کے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی۔ بے حجابی اور فحاشی
جو گھر گھر شروع ہو رہی ہے بند کمروں میں لحاف کے نیچے، یہ کن کا کلچر ہے؟ اور اس کلچر کا نتیجہ کیا ہے؟ قحط۔ لوگ واقعاً بھوک کو محسوس کر رہے ہیں، خدائی نعمتیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ صہیونی نظام پوری دنیا سے مال اکٹھا کر رہا ہے۔ اپنے لیے تو وہ کاخ بنا رہے ہیں، وہ اپنے لیے انہوں نے مغرب کو جنت بنایا ہوا ہے، اسی لیے مسلمان بھی بھاگ بھاگ کر وہاں جاتے ہیں، اپنے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ممالک میں ہم لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ استحصال ہو رہا ہے، ہماری ہی دولت سمیٹ کر وہ لے جا رہے ہیں۔ قحط ہے، زمینوں کے ظاہر پر بھی ان کا قبضہ ہے، پہاڑوں میں کو بھی وہی کھود رہے ہیں، اور سمندر کی تہوں پر بھی وہی قابض ہیں، انہی کی آبدوزیں ہیں، انہی کی چیزیں زمین کے نیچے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ وہ دجال ہے، نہ کہ ہم کسی ایک گدے پر بیٹھے دجال کے منتظر ہیں، نہیں، دجال ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو قبل الظہور پوری دنیا کو جکڑے گا، اور لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، اور لوگ اس حالت میں آئیں گے، جو دیندار، جو عادل مزاج لوگ ہوں گے، ان کی یہ حالت ہوگی جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی کہ جیسے دریا میں غرق ہوتا ایک آدمی جو دریا سے پانی سے نکل نہیں سکتا، ہر آن غرق ہو رہا ہے اور خدا کو پکار رہا ہے کہ میری مدد ہو جائے، اس طرح لوگ پروردگار کو اور زمانے کے امام کو پکاریں۔ یہ ہے وہ نظام جسے مولا آ کے پوری دنیا سے ختم کریں گے، باطل کو ختم کریں گے اور دنیا پر نظام عدل کو حاکم کریں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور کچھ دجال ایسے ہیں کہ جن سے عیسیٰ آ کے لڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مولا کے ظہور کی روایات میں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب مولا کی سپاہ، جب یہ لشکر اسلام بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑائیں گے اور بیت المقدس میں داخل ہوں گے، روایات یہ کہتی ہیں، سنی شیعہ دونوں روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب وہاں داخل ہوں گے نماز کا وقت ہوگا، صفیں لگ جائیں گی، اور پھر دنیا دیکھے گی آسمان چہارم سے مریم کا بیٹا زمین پر اترتے ہوئے۔ اور اس پر ہمارے پیغمبر فخر کیا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، پیغمبر فخر سے کہتے تھے اے مسلمانوں تم کیا محسوس کر رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ مریم کا بیٹا زمین پر آئے گا، لیکن اس کا امام میرا بیٹا ہوگا۔ چونکہ جب وہ آئیں گے عیسیٰ ابن مریم، نماز کا ٹائم ہوگا اور مولا کہیں گے اے اولو العزم پیغمبر آئیے آپ نماز جماعت امام بنیں، ہم آپ کی اقتدا کرتے ہیں، تو وہ فرمائیں گے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو آیا ہوں۔ اور دنیا دیکھے گی کہ زہرا کا بیٹا امام ہے اور مریم کا بیٹا اس کی اقتدا کر رہا ہے۔ پھر مولا حضرت عیسیٰ کو مبلغ اسلام بنا کر دنیا مسیحیت کی طرف بھیجیں گے کہ جائیں دنیا عیسائیت کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب حضرت عیسیٰ جب جائیں گے تو دنیا عیسائیت تو پریشان ہوگی، وہ کہیں گے ہم تو آپ کے منتظر تھے، آپ دنیا کے حاکم بنے اور ہمیں بھی دنیا کے حاکم بنائیں، آپ اسلام کے مبلغ بن کے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں اس وقت آخری دین، آخری پیغمبر کا سفیر بن کے آیا ہوں، اب دین حق، دین مسیحیت نہیں، دین اسلام۔ اب عیسائی دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، کچھ کہیں گے تو واقعاً وہی عیسیٰ ہے، چونکہ وہ معجزے طلب کریں گے، حضرت عیسیٰ ان کے سامنے مردوں کو زندہ کریں، لا علاج مریضوں کو شفا دیں، جو معجزے۔ نتیجتاً کچھ عیسائی ایمان لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اسلام قبول کریں، لیکن کچھ عیسائی مد مقابل کھڑے ہو جائیں، کہیں گے ہم نہیں تجھے مانتے۔ تو روایات کہتی ہیں کہ ان کے اندر 70 دجال، بعض کہتی ہیں 40 دجال وہاں سامنے آئیں گے، یعنی وہ جو دشمن عیسیٰ ہوں گے، ان کے جو سرکردہ ہوں گے، جو دنیا عیسائیت کو دھوکہ دیں گے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، اس قسم کے 40 یا 70 لشکر بنیں گے جن کے ساتھ حضرت عیسیٰ جنگ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے، اور ان سارے جھوٹے دجالوں کا خاتمہ کر کے
پوری دنیا مسیحت کو مسلمان کر کے امام مہدی کے سپرد کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو علامات ظہور پہ ختم ہوئی۔ باقی جو 5 علامتیں ہیں وہ میں پچھلے سال بھی بیان کر چکا تھا۔ سفیانی کا خروج ہے، یمنی کا قیام ہے، آسمانی آواز ہے، نفس زکیہ کی شہادت ہے، یہ ساری میں پہلے بیان کر چکا تھا۔ اور خسف بیدا، لشکر سفیانی کا زمین میں دنسنا، انشاءاللہ پچھلے سال کی گفتگو میں موجود ہے، صرف میں نام لیا اس کا۔ یہ 5 علامتیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی جن کے ہم منتظر ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں گی اس وقت انشاءاللہ یہی مکہ اور یہی بیت اللہ سے فرزند زہرا کا ظہور ہم دیکھیں گے، اور اللہ ہم سب کو یہ ظہور دکھائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد اور اب میں آتا ہوں آج کی مناسبت سے شہنشاہ وفا کا ذکر۔ امیر المومنین نے بھائی عقیل کو فرمایا کہ بھائی عقیل، جب بی بی کی شہادت ہو چکی تھی، بی بی فاطمہ کی، کہ میرے لیے عرب کی کسی بہادر خاتون کا میرے لیے رشتہ لاؤ کہ جس سے میرا بہادر بیٹا پیدا ہو۔ جناب عقیل نے اس وقت بنی کلاب، جو بنی ہاشم کے بعد یہ بنی کلاب جو ہیں عرب کا بہادر ترین قبیلہ تھا، ان کے اندر اکثر پہلوانان عرب جن کو اشجع العرب کا لقب ملا ہے وہ بنی کلاب سے، عامر بن طفیل تاریخ میں بڑا نام ہے۔ اب جناب عقیل وہاں گئے اور پہنچے، بلاخر بی بی فاطمہ کلابیہ، ام البنین کا اصل نام بھی فاطمہ ہے۔ ام البنین ان کو بعد میں 4 بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے یہ بی بی فاطمہ کا رشتہ لینے گئے تو وہ تو خوش ہوئے، وہ خاندان کے علی کا رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا حکم شریعت ہے، بیٹی سے پوچھیں گے۔ جب بی بی سے پوچھا گیا تو بی بی نے کہا میں تو خود خدا سے دعا کرتی تھی کہ مجھے وہ شوہر ملے جس کی کائنات میں نظیر نہ ہو، تو اللہ نے میری دعا قبول کی۔ بی بی ام البنین کی شادی ہوئی، دلہن بن کے جب دہلیز زہرا پہ آتی ہیں تو سب سے پہلے دہلیز زہرا کو غصہ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر سے امام حسن حسین نکلتے ہیں، ایک ہاتھ امام حسن ایک ہاتھ امام حسین پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں تشریف لائیں، تو وہاں بی بی ام البنین کہتی ہیں حسن حسین میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی، میں زہرا کے بچوں کی کنیز۔ یہ وہ درس تھا جو ام البنین نے آگے بچوں کو بھی منتقل کیا۔ بلاخر وہ وقت آیا 26 ہجری 4 شعبان کو وہ ہستی پیدا ہوئی کہ جن کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ مولا عباس دنیا میں تشریف لائے، 26 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، 61 ہجری کو شہادت ہے، کل 35 سال میرے مولا کی عمر تھی۔ 26 ہجری کو جب پیدا ہوئے، مورخین یہ کہتے ہیں مولا عباس نے پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی، امیر المومنین نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی، امام حسن مجتبی نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی، لیکن جب مولا حسین نے اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ تو اس وقت عباس نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے مولا حسین کی زیارت۔ یہ بالکل وہی منظر تھا کہ جب امیر المومنین پیدا ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، جناب ابو طالب نے چوما، ماں نے پیار کیا، آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب سرور کائنات کا ہاتھ لگے نا امیر المومنین تو علی نے بھی آنکھیں کھول کے سب سے پہلے پیغمبر کی زیارت کی۔ تو آج وہی منظر تھا، عباس نے سب سے پہلی زیارت امام حسین کی، اور ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس کو مانگ لیا، بابا سے کہا یہ آج کے بعد میں نے خود پالوں گا، خود پرورش کروں گا اپنے بھائی کی، اور اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے عباس کے منہ میں لقمے دیتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی عباس کو لے کر آتے تھے مولا کے پاس، کہتے تھے کہ بابا پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں عباس سے بے پناہ پیار کرتا ہوں تو میرے دل میں کبھی کبھی غم آتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ کے لحظات ہیں، خوشی اور غم کے۔
تو جناب عباس کو پالنے والے مولا علی، حضرت عباس نے 14 سال مولا علی سے کسب فیض کیا، 10 سال امام حسن مجتبیٰ سے، اور 11 سال سید الشہداء سے علم حاصل کیا۔ اس لیے جناب عباس کے بارے میں ہمارے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ ان امن العباس یعد من اکابر الفقہاء، میرے چچا عباس زمانے کے بڑے فقہاء میں سے شمار ہوتے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ تو اب ایک المیہ ہے کہ ہم مولا عباس کا صرف وہی کربلا کے حد تک ذکر کرتے ہیں، ورنہ حضرت عباس کی جوانی، ان کے علم اور ان کی فقاہت کا ذکر کم ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ زمانے کے نائب امام تھے، امام وقت کے نائب تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور ان کے علم پر تو بہت ساری روایات بھی ہیں۔ ایک دفعہ چھٹے مولا سے حضرت عباس کے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرماتے ہیں وہ عالم غیر معلم، انہوں نے دنیا کے کسی استاد سے فیض نہیں لیا، سارے فیض ان ہستیوں سے لیا کہ جو صاحبان وحی اور محافظان وحی تھی۔ اور باقاعدہ میرے مولا نے فرمایا ان امن العباس زک العلم زکا، میرے چچا عباس نے علم کو اس طرح اماموں سے لیا جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو غذا دیتا ہے۔ وہی تعبیر ہے جو مولا علی کے بارے میں ہے، وہی حضرت عباس کے بارے میں۔ اور چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے چچا عباس صلب الایمان، ایمان کی چٹان تھے، نافذ البصیرہ، نافذ البصیرہ تھے، اور اتنے عبادت گزار، کہتے ہیں پیشانی پر بڑے بڑے سجدوں کے آثار تھے، اور طویل القامت، لمبا قد تھا، اور قوی الجثہ، بہت طاقتور تھے۔ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ہوتے تھے، اتنا قد طولانی تھا، لمبا تھا، اور اتنے خوبصورت اور بالکل ہم شکل علی تھے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کے اور شہزادہ علی اکبر کو لے کے مدینہ کے بازاروں میں آتے تھے، لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے، گھروں کی دیواروں پر چڑھ کر محمد اور علی کی زیارت کرتے تھے، کہتے تھے ایک ہم شکل محمد آ رہا ہے اور ایک ہم شکل علی آ رہے ہیں۔ حضرت عباس بہت زیادہ شبیہ تھے امیر المومنین کے۔ مولا عباس کی بے پناہ صفتیں، بے پناہ عظمتیں، بہت خوبصورت، اگرچہ باقی بھی خوبصورت ہیں بنی ہاشم کے جوان، لیکن قمر بنی ہاشم فقط عباس۔ اور مولا عباس کو شہادت کے بعد جو لقب ملا ہے وہ باب الحوائج کا لقب ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے عزیزان، باب الحوائج اللہ اس شہید کو بناتا ہے کہ جس کے وقت شہادت یا بازو نہ ہو یا بازو بندے۔ آپ کو پتہ ہے مولا امام موسیٰ کاظم بھی باب الحوائج ہیں، کیونکہ جب وقت شہادت تھا تو مولا زنجیروں سے، رسیوں سے بندھے ہوئے۔ علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے، چونکہ جب تیر لگا تھا تو ہاتھ بابا کی چادر میں بند تھے، اپنا دفاع کرنے پہ قادر نہیں تھے، اور مولا عباس کے تو بازو قلم تھے۔ تو عباس نے بھی ان کو ایک دفعہ دو دفعہ بھائی کہا، تو ام المنین نے سمجھایا میرے بیٹے یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ آقا زادی بی بی زینب کو، یہ تمہاری آقا زادی ہیں، یہ آقا زادے ہیں، یہ سیدہ زہرا کی اولاد ہے، میں ان کی کنیز ہوں اور تو کنیز زادہ ہے۔ یہ ام البنین کی تربیت تھی۔ اتنا ہمیشہ اپنے آپ کو اسی شکل میں کہتے ہیں کہ وہ 9 محرم کو جب ملاقات تھی عمر ابن سعد سے مولا کی، اور طے پائی، اور وہ ملاقات کی جگہ بھی کربلا میں موجود ہے، تو عمر بن سعد جو ہے وہ پہلے تو لشکر لے کے آ رہا تھا، مولا نے کہا مذاکرات کرنے ہیں، لشکر کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے آیا۔ تو مولا حسین بھی علی اکبر کو لے کے جانے لگے نا، تو حضرت عباس نے کہا مولا بیٹے کو تو لے جا رہے ہیں، غلام کو نہیں لے کے جائیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کا، یہ عباس کی عظمت تھی۔ لیکن اس طرف سید الشہداء ہمیشہ جب بھی حضرت عباس کو مخاطب ہوتے تھے ان کا انداز دیکھیں، مولا حسین کا پیار، جب بھی عباس کو مخاطب ہوتے تھے تو اس انداز سے۔ مثلا جب انہوں نے کہا نا کہ عباس جاؤ
مجھے ایک دن کا وقت جو ہے وہ عمر بن سعد سے لے دو تاکہ میں آج کی رات عبادت کے لیے گزاروں. تو کس انداز سے مخاطب کیا؟ کہنے لگے اذهب بنفسی یا عباس، اے عباس تجھ پر حسین قربان ہو. مولا حسین اس طرح محبت کرتے تھے عباس سے، اے عباس تجھ پہ میں قربان. یہ ان کی محبت کا عالم تھا. عباس نے اصحاب کی شہادت کے بعد اپنے تینوں بھائی روانہ کیے. حضرت عباس 4 بھائی تھے. ایک بھائی کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام جعفر تھا، ایک کا نام عثمان تھا جو صحابی رسول عثمان بن مظعون جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام پہ رکھا گیا تھا. مولا علی کو اس سے بڑا پیار. جب اصحاب کی قربانیاں ختم ہو گئی تو عباس نے اپنے بھائیوں کو بلایا، کہا، اب جو لفظ عباس نے کہا کہ تقدموا بنفسی حاموا عن سیدکم حتی تموتوا دونا. کہو میرے بھائیوں، آقا کی خاطر، آقا کی حمایت میں، ہمارے سید ہمارے آقا کی حمایت میں جنگ کرو. اتنی جنگ کرو کہ جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی، حسین کی خاطر اپنی جانیں دو. اور اس لیے اون و محمد کے ساتھ یہ 3 بھائی بھی قربان ہوئے. 5-6 جو اکٹھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ یہ تھی. اور درمیان میں حضرت عباس کئی بار آئے میرے مولا سے اجازت لینے کے لیے کہ مولا مجھے اجازت دیں. امام صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو علم بردار ہے، میں کیسے تجھے اجازت. چپ کر کے چلے جاتے تھے. لیکن جب کوئی بھی نہیں رہا پھر آئے. جب صرف علی اصغر تھے آئے، کہنے لگے مولا اب تو مجھے اجازت دے. تو امام نے اسی طرح کہا عباس تم تو سپہ سالار ہو، تم تو علم بردار ہو. تو رو کے کہتا ہے آقا مجھے وہ فوج تو بتاؤ کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار. کوئی بھی نہیں رہا. کہا عباس جب تک تیرے ہاتھ میں یہ پرچم لہرا رہا ہے رسول ذاتیوں کو سکون ہے. وہ صبح سے لاشیں دیکھ رہی ہیں لیکن جب وہ دیکھتی ہیں خیموں کے باہر عباس کا پرچم لہرا رہا ہے ان کے دلوں کو سکون ہو جاتا ہے. اور یہ تو مقاتل میں لکھا ہے کہ جب یہ مدینے سے قافلہ چلا تھا بلاخر پہلی دفعہ رسول زادیاں گھروں سے نکلی تھیں، جب جنگلوں میں گزرتی تھیں پہاڑوں میں، اور رات کے وقت جب خوف طاری ہوتا تھا تو عباس اپنے گھوڑے کو آقا زادیوں کے محمل کے ساتھ لگا دیتا تھا اور عباس کو دیکھ کے انہیں سکون ہو جاتا تھا. یہ تو زہرا کی بیٹیوں کے دل کا چین تھے. کس طرح حسین اجازت دے. اب مقاتل میں لکھا ہے اجرکم اللہ، خدا آپ کے ان آنسوں اپنی بارگاہ میں قبول کرے. مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ سکینہ آئیں، کہنے لگی چچا عباس آئے میں آپ کو ایک جگہ لے جاؤں، لے گئی ان خیموں کی طرف جہاں بچے خالی مشکیزوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور العطش العطش کی آوازیں ہیں. کہنے لگی چچا ان پر رحم کریں، ان کے لیے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے. اب مولا عباس نے کہا سکینہ اگر تو اپنے بابا سے مجھے اجازت دلا دے تو میں تو جانے کو تیار ہوں. البتہ ہماری بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ خود مولا نے بھی بلایا اور کہا کہ عباس بہت بچے آہ و بقا کر رہے ہیں، جو ایک مشکیزہ پانی کا لے آؤ. اب جناب عباس جب چلنے لگے نا، ایک ہاتھ میں علم لیا، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے اور تلوار لی اور مشکیزہ لیا، تو امام حسین نے کہا عباس جاتے ہوئے بہنوں سے ملتے جاتے. اب مولا تو جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. اب جناب عباس حکم معصوم ہے، حکم امام ہے، آئے ہیں. جب خیام میں قدم رکھا اور جب بیویوں کو پتہ چلا کہ عباس جا رہا ہے، اب میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا جو مقاتل والوں نے لکھی ہے. صرف یہ لکھا ہے کہ بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا تھا اور صرف آہو بقا کی تھی، آواز تھی، اور صرف یہی کہہ رہی تھی واہ حسینہ واہ عباسہ. عباس تو ہمیں کس آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس وقت میری سیدہ نے بی بی زینب نے کہا عباس میرے پاس آ، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میرے دل میں ایک بات ہے.
اب وہ وقت آ گیا کہ میں تجھے وہ بات بتاؤں۔ جناب عباس دو زانوں بی بی کے سامنے بیٹھے، کہنے لگے آقا زادی فرمائیے۔ کہنے لگی جب میں چھوٹی سی تھی، جب میرے پاپا کی شادی تھی، اور ایک دفعہ میں کوفہ میں اپنے گھر میں کھیل رہی تھی، ہوا کا ایک جھونکا آیا، میرے سر سے مکنا اتر گیا، میرے بال نظر آئے، تو بابا علی نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور مجھے اپنی گود میں بٹھا کے میرے سر کو چومنا شروع کر دیا، میری کلائیوں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا بابا آج آپ کس قسم کا پیار کر رہے ہیں؟ کہنے لگے زینب تجھے نہیں پتا، ایک وقت آنے والا ہے تیرے سر پر رضا نہیں ہوگی، ظالم رضا چھینیں گے اور انہی ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ بی بی زینب کہتی بابا کی بات تو میں نے سن لی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں، عباس تیرے جیسے، محمد حنفیہ جیسے، حسن و حسین جیسے، کس کی جرت ہے میری رضا کی طرف نظر بھی دوڑائے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھائے؟ اب تک تو مجھے یقین تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن اب جب تو جا رہا ہے، اب زینب کو یقین ہو گیا ہے، اب زینب کی رضا نہیں بچے گی، اب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب کس طرح الوداع کیا مولا نے، اب چل پڑے فرات کی طرف، ایسا ایسا آرام آرام سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ چلے فرات کی طرف۔ اب مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 4000 کا لشکر تھا وہاں فرات میں، لیکن جب یہ علی کا شیر عباس آئے، مورخ یہ لکھتے ہیں کہ پھر سر کٹتے دھر اڑتے دیکھے، اس شدت اور بے جگری سے لڑے۔ فرات خالی ہو گیا، سب بھاگ گئے۔ اب امام نے اپنے گھوڑے کو پانی میں داخل کیا، پانی سے مشکیزہ بھرا مولا عباس نے مشکیزہ بھرا، لخر پیاس کا تو غلبہ تھا، چلو میں پانی لیا۔ جب چلو میں پانی لیا، اب یہاں ہمارے مقتل 2 روایتیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ بابا کی وصیت یاد آ گئی، مولا علی کی وصیت، کیونکہ مولا علی کو جب ضرب لگی تھی شہید ہونے سے پہلے ایک دفعہ عباس کو بلایا تھا، کہا عباس بیٹا میرے پاس آؤ، عباس تم نے کربلا جانا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تو پانی تک پہنچ جائے گا، لیکن عباس پانی پینے سے پہلے یاد رکھنا تیرا بھائی حسین پیاسا ہو۔ عباس کو وہی بابا کی بات یاد آئی، پانی کا چلو پھینک دیا۔ بعض مقاتل کہتے ہیں نہیں، جب پانی کا چلو اٹھایا تو خود بخود حسین کے سوکھے ہونٹ یاد آ گئے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ آقا پیاسا ہو اور غلام پانی پی لے؟ پانی پھینک دیا۔ اب مشکیزہ بھر دیا، مشکیزہ بھر لیا۔ اب جو ہے وہ ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں، علم کو بھی نہ لے کے آئیں۔ اب مشکیزہ بھر لیا۔ اب عباس چل پڑے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ پانی خیام تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب حضرت عباس چلے نا تو 2 ملعونوں نے کھجوروں کے درختوں کی آڑ میں دائیں بازو پر وار کی۔ اب دائیں بازو قلم ہوا تو عباس نے بے ساختہ یہ اشعار پڑھے جو ہماری تاریخ میں لکھے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا، لیکن یاد رکھو انی او حامی ابدن دینی، اور میں دین کی حمایت کرنے والا ہوں۔ وَعَنْ ایمان صادق الیقین، میں اپنے سچے ایمان کا پیروکار ہوں۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر وہ ملعون بائیں بازو کو بھی قلم کرتے ہیں۔ جب بایاں بازو قلم ہوا، اب مشکیزہ مولا کے دانتوں میں پھنسا ہوا تھا، دانتوں سے اٹھایا ہوا تھا، صرف ایک طرف نگاہ کی بارگاہ الہی عرش کی طرف، اور کہا پروردگارا انا اطفال الحسین اتشان، خدایا تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، ایک دفعہ پانی مجھے خیام تک لے جانے دے۔
ابھی یہ بات پروردگار سے کر رہے ہیں. ایک تیر جو آیا مشکیزے کو لگا, جیسے جیسے پانی خالی ہوتا گیا عباس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی. کہا پروردگارا اگر تو نے یہی مقدر کیا تھا رزقاً بقضائے, میں راضی ہوں. ابھی یہ باتیں اپنے پروردگار سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک تیر لگا مولا کی آنکھ میں. جب آنکھ میں تیر لگا, بازو تو نہیں تھے تیر نکالنے کے لیے, جھک کر اپنے دونوں زانوں سے تیر نکالنے لگے. ایک ملعون نے وزنی گرز مارا, عباس کا سر دو نیم ہوا. اب عباس زمین پر آئے اور بھائی کو آخری سلام کیا. بس یہ سلام کیا تھا, حسین کے منہ سے نکلا الان انکسر ظہری, عباس تیرے اس سلام نے میری کمر توڑ دی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب مولا چل پڑے عباس کی طرف. ایک جگہ سے ایک بازو اٹھاتے ہیں, دوسری جگہ سے دوسرا بازو اٹھاتے ہیں. یہ بازو بڑے قیمتی عزاداروں. کہتے ہیں روز قیامت جب بی بی زہرا کو مقام شفاعت ملے گا, جب اللہ کہے گا زہرا عزاداروں کی شفاعت کر, تو رسول پوچھیں گے زہرا تو لے کے آئی ہے؟ تو سکت بی بی ان دو بازوؤں کو دکھائے گی, کہے گی کفان لأجل هذا المکان الیدان المقطوعان من ابن العباس. بابا آج شیعوں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ دو بازو کافی ہے جو دین کی حمایت میں جدا ہوئے. اجرکم اللہ. اب مولا پہنچتے ہیں لاشا عباس, چند منٹ کے لیے ٹھہرنے. اب مولا پہنچتے ہیں لاشا عباس تک. عباس زندہ ہیں. مولا آتے ہیں, عباس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں, گرد و غبار صاف کرتے ہیں. عباس کہتا ہے کہ مولا میرا سر تو اپنی گود میں رکھ لیا, لیکن جب تو زلزلہ سے گرے گا. ابھی بھی اپنے امام کا خیال ہے, ابھی بھی اپنے امام کی تنہائی کو رو رہا ہے. کہنے لگا ہے, عباس نے کہا مولا ایک چھوٹی سی درخواست, چھوٹی سی درخواست. مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے, یہ جو خون ہے اسے تو صاف کر دے. میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتا ہوا تیرے چہرے کی زیارت کرتا جاؤں. چونکہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں پیدا ہوا تھا پہلی زیارت تیری کی تھی, اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی تیری زیارت کروں گا. امام نے خون صاف کی, عباس نے زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد کہنے لگے ایک اور چھوٹی سی خواہش ہے, میرا لاشا خیموں تک نہ لے جائے, یہ تکلیف نہ کرے. کیوں عباس؟ میں سب کے لاشیں لے کے گیا ہوں. کہنے لگے انی مستحی من ابنتک سکینہ, مولا مجھے آپ کی سکینہ سے شرم آ رہی ہے. اس نے مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا, کیسے پانی کے بغیر جاؤں. اب عباس نے آخری ہچکی لی, دنیا سے چلے گئے. اب حسین چل پڑے. جب چلے ہیں تو سکینہ نے دور سے عباس کا علم آتے ہوئے دیکھا, سارے بچوں کو جمع کیا. چچا عباس آ رہے ہیں, کاسے بچے لیے ہوئے منتظر ہے. لیکن جیسے جیسے علم پاس آیا دیکھا علم تو ہے, علم بردار نہیں. فوراً تڑپ کے پوچھا حلق من علم امن العباس, بابا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا سکینہ تیرا چچا عباس دونوں بازو کٹا کر شت فرات میں سو گیا ہے. سکینہ کے ہاتھ سے کاسا گر گیا. تڑپ کے کہتی ہے عباس چچا ایک دفعہ آ جا, اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی.